ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجب شهري والشعبان شهر الله والرمضان شهر أمتي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک کو پڑھ لیجئے مرتبہ آواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا في آخر كلامنا. عشاء کی نماز کے بعد ہمارا اللہ اور اللہ کے نبی کے اوپر میں ذکر و اذکار کیے اور الحمدللہ حضرت مولانا ذکر اللہ قاسمی دامت برکاتہم العالیہ ان کے زبانی آپ نے نبی کی شان میں چند اشعار آپ نے سماعت فرمائے اور میں ایک شب برات کے موقع پر آپ کے سامنے روبرو ہوا کہ شب برات کے معنی کیا ہے. شب کے معنی آتے ہیں رات اور رات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے. علاؤالدین صاحب اور تجمل صاحب اور یہاں پر ہمارے ماسٹر اسرافی صاحب اور ہمارے دوست ہمارے عزیز دلوں کی دھڑکن جناب ماسٹر مصطفیٰ صاحب. یقیناً اللہ کے لیے آپ لوگوں سے محبت ہے. ہمارے درمیان ایک بزرگ جناب عبدالغنی صاحب اور جناب محمد اسماعیل صاحب بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے اور ہمارے شاگرد اور اسی طرح سے ہمارے درمیان جناب محمد رحمت اللہ صاحب تشریف فرما ہے اور انہی کے دروازے پر یہ نعت نبی شب برات کے متعلق سے یہ پروگرام چل رہا ہے. اور ہمارے فیس بک ساتھیوں یوٹیوب کے ساتھیوں آپ لوگوں کو میں بتلاتا چلوں کہ آج کی رات گھومنے والی رات نہیں. آج کی رات اللہ کے سامنے قرآن پاک پڑھنے والی رات. آج کی رات اللہ سے لینے والی رات. آج کی رات نبی پر درود پڑھنے والی رات. آج کی رات استغفار کرنے والی رات.
ایک بار میں آپ کو بتاتا چلوں اس رات کی حقیقت بیان کروں تاکہ آپ سامعین کو اور ہمارے آواز جناب ماسٹر شوکت صاحب کے دروازے تک پہنچ رہی ہوگی. لگ رہا ہے کہ ہمارے بھائی محترم اور ماسٹر اسی کے بغل میں ماسٹر تنویر صاحب بھی ہیں, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ دین کی خاطر ملنا, میں نے بتایا کہ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے رسول کے لیے محبت, اللہ کے دین کے لیے محبت ہو. من محب اللہ, اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے لیے محبت ہو. بے شک وَمِمَّنْ أَبْغَضَ لِلَّهِ وَمِمَّنْ أَعْطَى لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. اگر کسی سے دشمنی تم کر رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے دشمنی کرو, اللہ کے رسول کے لیے دشمنی کرو. اگر تم اللہ کے لیے محبت کرو گے تو اللہ کے لیے بھی دشمنی کرو. اور کسی کو تم اگر کچھ دے رہے ہو, اگر تم کسی کو نواز رہے ہو تو صرف اللہ کے لیے کہو کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اللہ کے لیے دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر. تین جملوں میں ایمان کو تکمیل کرنے کی بات کہی ہے اللہ کے نبی نے. کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے. منت اللہ بھائی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اللہ کے لیے. تجمل میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اللہ کے لیے. کہیے اگر آپ کو کسی سے محبت ہے, اپنے بیوی سے بھی محبت ہے تو کہیے مجھے اللہ کے لیے تجھ سے محبت ہے. اللہ اس پر آپ کو تکمیل ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ کا لئے ضرور ہے. یہاں منہ میں جاری بھی تو نہیں لگا ہے بھائی, بڑی والے تو بہت ہی ہوشیار ہیں اور یقین جانیے تب نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ماشاءاللہ ہمارے جناب علاء الدین صاحب کہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی ہے 100 روپے سے. اللہ پاک ان کے دینے کو قبول فرماوے. یقین آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں ہوگی. کیوں کہ اللہ کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے, اللہ ہمارے لیے کام کرے گا انشاءاللہ. جو کام اللہ کو رضا کے لیے کرے گا وہ کام اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن کو اتارا, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں. اے عورتوں کی جماعت سن لو کہ دنیا میں کس کی مدد کر رہی ہو. اے عورتوں کی جماعت, اے ہماری ماں اور بہنوں, آج دیکھ لو تم ایک دوسرے کو کس کے لیے کر رہی ہو. اگر تم اللہ کے یقین کرنے والا ہے, اللہ تمہاری بگڑی بنانے والا ہے, اللہ تمہاری حاجت روائی کرنے والا ہے, اللہ تمہاری مشکل کشائی کرنے والا ہے, اللہ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری بیماری میں شفا دینے والا ہے. آج ہر ایک ماں بہن بیماری میں مبتلا ہے. پتہ یہ چلا کہ غیبتیں اکثر کیا کرتی ہے. ماں بہنیں دو چار یہاں بیٹھ جائیں, دو چار وہاں بیٹھ جائیں, غیبتوں میں مبتلا ہے, کینہ رکھ رہی ہیں. یاد رکھیے آج کی رات میں 3 لوگوں کی مغفرت ہوئی ہوگی. آج شب برات کی رات ہے. ماشاءاللہ ہمارے منت اللہ بھائی نے حوصلہ افزائی کی ہے. اللہ تبارک و تعالی حوصلہ افزائی کرنے کو قبول فرماوے. دو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی 3 شخصوں کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ہماری ماں بہنوں کا کھول کھول
سے سن لیجئے، کہیں آپ کا شوہر اس میں مبتلا نہیں، کہیں آپ کا بیٹا اس میں مبتلا نہیں، کہیں آپ کا باپ اس میں مبتلا نہیں، کہیں آپ کا بھائی اس میں مبتلا تو نہیں۔ آج کی رات میں 3 لوگوں کی بھی ایسی مبارک رات ہے، ایسی مبارک رات ہے، اللہ اس کی فضیلت میں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ 3 لوگ کون ہیں اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ آج کی فضیلت ہے، آج کی فضیلت ایسی فضیلت ہے۔ آج کی رات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سونے کی باری ہمارے گھر میں ہے تھی، لیکن حضور ہمارے گھر میں تشریف نہیں لائے۔ میں سمجھی کہ ہمارے کسی سوکر کے گھر چلی گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، میں ہر گھر پہ گئی، کہیں حضور کا پتہ نہ چلا۔ مسجد نبوی میں گئی، وہاں بھی آپ نہیں ملے۔ میں جنت البقیع قبرستان گئی، دیکھا اللہ کے رسول اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اللہ سے رب نیاز کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں چپکے سے کھڑی ہو گئی اور اللہ کے نبی نے مجھے نہیں دیکھا، میں اللہ کے نبی کو دیکھ لی۔ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں، لیکن اللہ نے تمام مخلوق